خواجہ کا دامن، خواجہ نائب رسول سرکار کا دامن، سماج کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضور سیدنا غوث اعظم آخری سلام کہہ کر کے امی کو آخری سلام کہہ کر کے جو قافلہ جا رہا تھا اس سے جا ملتے ہیں۔ سامع محترم، ان کے امی کو معلوم، کیونکہ ولی کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا انتقال کب ہوگا۔ ان کی والدہ ولیہ تھی، ان کو معلوم تھا کہ میرے لگتے جگر سے اب دوبارہ ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ اپنے لگتے جگر کو فی امان اللہ کہہ کر کے کہتے بیٹا جاؤ علم دین حاصل کرو، اب میں تمہیں نہیں ملوں گی دنیا میں، قیامت کے دن ملاقات کروں گی۔ حضور سیدنا غوث اعظم جاتے ہیں، قافلے سے مل جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا ہے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے آ کر کے گھیراؤ کر لیا اور وہ قافلہ جو بغداد کو جا رہا تھا تو قافلے والے کو لوٹ لیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کم سنی کے عالم میں ہے، کم سنی میں ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم سائڈ میں کھڑے ہیں، تمام قافلے کو لوٹ لیا گیا۔ اس ڈاکو میں سے ایک ڈاکو حضور سیدنا غوث اعظم کے قریب آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے اے بچے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے بلا جھجک کہا ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے، 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے مذاق سمجھ کر کے وہاں سے چلا گیا۔ ڈاکو نے سمجھا کہ بچہ مذاق کر رہا ہے، اس کو یقین نہیں آیا، چلا گیا۔ دوسرا ڈاکو آیا، 60 ڈاکو تھا، وہ بھی آیا، چلا گیا۔ یہاں تک کہ ڈاکوؤں کا سلسلہ رہا، سبوں کو آپ نے یہی جواب دیا۔ آخر میں جب ڈاکوؤں کے سردار کے پاس یہ سب ڈاکو پہنچا تو کہا کہ ایک بچہ ہے جو ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس بھی ہے کچھ؟ تو بچہ کہتا ہاں میرے پاس بھی ہے، 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا چلو اس بچے کے پاس جایا جائے، تلاشی لیا جائے، کیا بچہ صحیح بولتا ہے یا نہیں۔ جب حضور سیدنا غوث اعظم کے پاس وہ ڈاکو کے سردار اور ڈاکو سمیت جب پہنچا، جب حضور سیدنا غوث اعظم سے پوچھا گیا اے بچہ بتا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں ہاں ہاں میرے پاس بھی ہے۔ کیا ہے؟ 40 دینار ہے۔ تلاشی لی گئی تو واقعی میں 40 دینار نکلا۔ ڈاکو کو سردار سے تعجب ہوا اور کہا اے بچہ دنیا کے تمام لوگ جو ہے اپنے مال کو چھپاتے ہیں، تم نے ظاہر کیوں کر دیا؟ تمام لوگ جو ہے اپنے مال کو چھپاتے ہیں، تمام لوگ اپنے مال کو جو ہے چھپاتے ہیں، تم نے نہیں چھپایا۔ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں یہ بات مجھے سچ بولنے کے لیے میری امی نے وصیت کی ہے، میں اپنی ماں کی بات پر عمل کر رہا ہوں۔ تو ڈاکو نے کہا کہ اے بچہ یہ تو بتاؤ کہ یہ سچ بولنے کے لیے کس نے کہا ہے؟ تو حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں میری امی نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں سچ بولوں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا میرے غوث اعظم کی زبان سے یہ بات نکلی، ڈاکو کے دل میں جا کے بےوقت ہو جاتا ہے، ڈاکو کے دل میں جا کے چپ جاتا ہے، ڈاکو کا دل کا اثر ہوتا ہے، فوراً اس کا دل تڑپنے لگتا ہے اور اس کو خدا یاد آ جاتا ہے اور کہتا ہے بچہ تو ہے جو اپنے ماں کے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، میں بیانگر ہوں جو اپنے رب کے وعدے کے خلاف کر رہا ہوں، اپنے رب کے وعدے کے خلاف کر رہا ہوں۔ اے بچہ میں معافی چاہتا ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ حضور سیدنا غوث اعظم فرماتے ہیں کیوں نہیں، بالکل ہو سکتی ہے۔ اب بالکل آپ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر دو، رب تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا اس کی ذمہ داری کون لے گا؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے ہاتھ بڑھائیے میں توبہ کرتا ہوں۔ میرے غوث اعظم ہاتھ بڑھاتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ڈاکو کے سردار نے توبہ کیا، توبہ ہی کرنا تھا۔ اور ڈاکو کے سردار نے کہا اپنے جو ہے چیلوں سے کہا، اپنے مریدوں سے کہا کہ اے ڈاکو سنو آج تک تو میں تمہارا سردار تھا، لیکن سنو میں توبہ کر کے اور اس گناہ سے میں توبہ کر لیا ہوں، تم لوگ اپنے اپنے گھر جا سکتے ہو۔ ڈاکوؤں نے کہا اے سردار جب آپ چوری کرتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے، تب بھی میں آپ کو سردار مانتا تھا، آج آپ توبہ کر لیے ہیں تو توبہ میں بھی آپ میرا سردار ہے۔ ہم لوگ بھی توبہ کرتے اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ سبوں نے میرے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر لیا۔ یہاں سے میرے غوث اعظم کی کرامت ظاہر ہوتی ہے۔ اور سامع محترم جو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے تو رب تعالیٰ اسے اپنا ولی بنا،
اپنا دوست بنا لیتا ہے، اسے اپنا مقرب بنا لیتا ہے، اسے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ سامعین محترم، ایک شخص تھا، وہ بھی ڈاکہ دلی کرتا تھا، وہ بھی جو ہے لوٹ مار کیا کرتا تھا۔ ایک بار مرتبہ وہ شخص جو ہے ایک جھاڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیتا، اس کے نظر کے سامنے ایک سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا۔ کیا تھا؟ سوکھا ہوا کھجور کا درخت تھا۔ وہ شخص لیتے لیتے اس درخت کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھتے دیکھتے اسی درخت کے اوپر ایک سانپ ہے جو اندھا ہے، ایک سانپ ہے جو اندھا ہے اور منہ کھولے ہوا ہے، منہ کھولے ہوا ہے۔ اس انتظار میں اللہ رزق پہنچا دے گا، اللہ رزق پہنچا دے گا۔ وہ شخص دیکھ رہا ہے کہ سانپ ہے، منہ کھولے ہوا ہے۔ دیکھتے دیکھتے کیا دیکھتا ہے، ایک چڑیا آتی ہے، دوسرے جو ہے درخت پہ جاتی ہے، دوسرے کھجور کے درخت پر جس پر کھجور لگا ہوا ہے، اس سے چڑیا ہے اڑ کر کے وہ کھجور کے درخت پر جاتی ہے اور اس میں سے کھجور نوچ کر کے لاتی ہے اور سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے، وہ سانپ کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ یہ عمل جو 4 بار جو چڑیا نے کیا، وہ شخص کے دل پر بڑا اثر ہوا اور وہ نادم ہونے لگا، شرمندہ ہونے لگا۔ یا اللہ، دیکھو یہ اندھا سانپ ہے، وہ چل نہیں سکتا، شکار نہیں کر سکتا، اس اندھے کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہمیں آنکھ عطا فرمایا ہے، ہمیں ہاتھ عطا فرمایا ہے۔ اگر میں محنت کروں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی رزق دے گا۔ میں ڈاکہ غنی سے باز آ جاؤں، اس چوری ڈاکہ غنی سے میں توبہ کر لوں تو رب تعالیٰ اور بھی مجھے رزق دے گا۔ وہ ایک اندھے کو رزق دے سکتا ہے تو کیا مجھے رزق نہیں دے گا؟ فوراً ہی وہ شخص جو ہے توبہ کرتا ہے اور جو لباس رہتا ہے پھاڑ دیتا ہے۔ وہاں سب کی توبہ کرنے کے بعد اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ میں سیدھے مکے کو چلا جاؤں اور خانہ کعبہ کی طواف کروں۔ اس کے دل میں خیال آیا، وہ کپڑے کو پھاڑ لیا کیونکہ اس کا ننگا بدن ہے اور اس قافلے میں جا کے مل گیا جو قافلہ مکے کو جا رہا تھا، اس میں جا کے شامل ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، اس قافلے میں جب یہ نوجوان جا کے شامل ہو گیا، اب کیونکہ توبہ کر لیا ہے، اب نیک ارادے سے مکے کو جا رہا ہے اور توبہ جس جگہ کیا تھا اس لباس کو پھاڑ کے پھینک دیا تھا، ننگے بدن ہے اور اس قافلے میں جا کے مل گیا اور جب وہ قافلے میں جا کے مل گیا، سامعین محترم اس قافلے کے ساتھ وہ جا رہا ہے۔ مدینہ منورہ سے پہلے ایک گاؤں آتا ہے، اس گاؤں میں ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے تشریف لائے ہیں اور اس خاتون کا بیٹا جو ہے کچھ دن پہلے انتقال کر چکا تھا۔ وہ خاتون کے دل میں یہ تمنا تھی، یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے بچے کے نام پر کچھ کپڑے خیرات کروں، کچھ کپڑے خیرات کروں۔ وہ خاتون رات کو سوتی ہے، قسمت کا ستارہ چمکتا ہے، قسمت کا ستارہ چمکتا ہے۔ خواب میں میرے سرکار تشریف لاتے ہیں اور خاتون سے کہتے ہیں، اے خاتون، تو اپنے بچے کے نام سے کپڑا خیرات کرنا چاہتی ہے تو سنو سنو، کل ایک قافلہ آئے گا، اس قافلے میں ایک نوجوان ہے جس کا ننگا بدن ہے، اس کو تو کپڑے پہنا دے، اس کو تو کپڑے پہنا دینا، اس لیے کہ وہ نوجوان ہے جس کو توبہ کر لیا ہے اور اللہ کا ولی بن گیا، وہ اللہ کا ولی بن گیا ہے۔ جب وہ خاتون کی آنکھ کھلتی ہے تو بڑی خوشی اس کو ہوئی، فوراً ہی وہ کپڑا لے کر کے اور گھر کے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اس قافلے کا انتظار کرنے لگتی ہے، اس قافلے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ قافلہ نمودار ہوا، وہ قافلہ دیکھتے ہی آیا، وہ خاتون جو ہے نام لے کے پکارتی ہے کہ فلاں نوجوان کہاں ہے؟ فوراً ہی وہ نوجوان کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہی میں نوجوان ہوں۔ وہ خاتون کہتا ہے لے یہ کپڑا پہن لو، وہ نوجوان یہ کپڑا پہن لیا۔ وہ نوجوان کہتا ہے اے خاتون، میرا نام آپ کو کس نے بتا دیا؟ تو خاتون کہتی ہے کہ تیرا نام مجھے سرکار دو عالم نے بتایا، تیرا نام میرے سرکار نے مجھے بتایا ہے، تیرے بارے میں سرکار مجھے بتا گئے ہیں اور تجھے کپڑا بھی عطا فرما دیا، تجھے کپڑا بھی عنایت فرما دیے۔ تو سامعین محترم، توبہ اتنی بڑی چیز ہے۔ پھر آ جائیے اسی موڑ پر، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وہ لوگوں نے توبہ کیا۔